ان کے آمن تو پہلا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے جناب علامہ ولایت علی خطیب الاثر جناب علامہ حسنین حیدر باجوہ صاحب فضیل و مستعین محمد علی محمد بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتی تسمعوا الزکاۃ و ان و تمتعوا فیہا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، واللہ عاصمہ جبرائیل خاتمہ والبراق مرکبہ والمیراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ، والمقصود مجودہ سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین، نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین، مولانا و مولی الثقلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين الذي أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یوم ندعو کل اناس بِإِمَامِهِمْ۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم بیداری کا ثبوت دیں۔ 2-4 منٹ صرف میں نے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو زحمت دینی ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیں تاکہ صاحبان بزم معرفت موالیان حد قرار عزدران محسن انسانیت، یقیناً موضوع عشرہ محرم اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ گفتگو ہو رہی ہے انسان اور امام پر۔ آج کی چھٹی مجلس اس عنوان کے تحت آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ ارشاد ہوا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ کل ہم نے بات کی تھی صرف اسی بات پر
کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو سواری دی، یعنی انسان ٹھوکر مارے تو سواری چلتی ہے، امام ٹھوکر مارے تو مردہ چلتا ہے۔ بات یاد ہے جی؟ میرے محترم سامعین، آج گفتگو کا پہلو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ ارشاد ہوا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اس مخلوق میں سے ہم نے انسان کو افضل مخلوق بنایا۔ جیسا کہ پچھلے مجالس میں آپ کو یاد ہوگا، ہم نے تذکرہ کیا تھا پہلے انسان حضرت آدم کا۔ اللہ نے پہلا انسان حضرت آدم بنایا تھا، لیکن اسے ہادی بھی بنایا تھا، انسان بھی بنایا تھا۔ توجہ ہے؟ جب ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا، بنوانے والا نہیں ہوں۔ اب یہ پہلے حضرت آدم خلیفہ بھی تھے، انسان بھی تھے۔ اب حضرت آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا، لیکن حضرت آدم کی اللہ نے فضیلت بعد میں بتائی تھی، خلیفہ پہلے بنایا تھا۔ حضور توجہ ہے، اگر گفتگو یاد ہو، بات یاد ہو تو اللہ نے اس کی فضیلت آدم کی بعد میں بتائی، خلیفہ پہلے بنایا۔ علی کو جاگنا نیاز مولا، علی کی فضیلت پہلے بتائی، ولایت کا اعلان بعد میں کروایا۔ اب میرے محترم سامعین، آدم کی خلافت کا اعلان بعد میں نہیں کروایا، پہلے خلافت بتائی، پھر آدم کی فضیلت سمجھائی۔ یعنی تمہیں سمجھانا چاہ رہے اللہ۔ میرے محترم سامعین، اگر آپ کی مکمل توجہ ممبر کی بارگاہ میں ہو تو میں پہلے منٹ میں پہلا نتیجہ دوں۔ آدم کی فضیلت نہیں بتائی، آدم کی خلافت منوائی۔ جس نے نہیں مانی، اللہ نے کہا میرے دربار سے نکل جا، قیامت تک کے لیے تم پہ لعنت ہے، تم مردود ہو۔ اور علی کی فضیلت میرے محترم سامعین پہلے بتائی، علی کو کعبے میں پہلے بھیجا، اعلان ولایت بعد میں کروایا، علی کو بستر نبی پہ پہلے سلایا، اعلان ولایت بعد میں کروایا، دیوار میں در پہلے بنوایا، علی کا اعلان ولایت بعد میں کروایا، بستر ہجرت پہ پہلے سلایا، اعلان ولایت بعد میں کروایا۔ یا علی انت منی و انا منکا، محمد نے پہلے فرمایا، اعلان ولایت بعد میں کروایا۔ یا علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، یا علی میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے، یہ پہلے فرمایا۔ اعلان ولایت بعد میں کروایا، کل ایمان پہلے فرمایا، اعلان ولایت بعد میں کروایا۔ فاتح خیبر پہلے بنایا، اعلان ولایت بعد میں کروایا۔ فاتح بدر پہلے بنایا، اعلان ولایت بعد میں کروایا۔ فاتح خندق احد پہلے بنایا، اعلان ولایت بعد میں کروایا۔ یعنی یہیں سے سمجھو، جو اللہ آدم کی فضیلت بتائے بغیر منوائے، اسے نہ ماننے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا، تو جو علی کے فضائل دیکھ کے نہ مانے اسے اللہ کیسے سلامت۔ لہذا میرے محترم سامعین، انسان اور ایمان توجہ رکھیے۔ اب آدم میں اللہ نے ایک اپنی صفت رکھی، کیا؟ اسے مسجود بنایا۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب، اسے مسجود بنایا۔ جو قتل ہو مقتول، جاگیے گا نیاز مولا، جس پہ ظلم ہو اسے کہتے ہیں مظلوم، جس پہ ظلم ہو وہ مظلوم، جو قتل ہو وہ مقتول، جسے سجدہ ہو وہ مسجود۔ اللہ ہو۔ اب آدم ہے مسجود ملائکہ، مطلق نہیں، مطلق تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنی صفت مسجود رکھی آدم، مسجود کہتے ہیں جسے سجدہ کیا جائے۔ میرے محترم سامعین، یہ انسان کے 7 اعضاء ہیں جنہیں مسجد سبا کہتے ہیں۔ یہ ہتھیلیاں دونوں، یہ سر،
दोनों घुटने और 2 पांव के अंगूठे, ये जहां पे लगे वो जगह मस्जिद होती है। अल्लाह अकबर, आप पीछे रह गए, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। मस्जिद ये नहीं होती कि इमारत हो, टाइल लगी हो, पत्थर लगा हो, बड़ी खूबसूरत बनी हो तो उसे मस्जिद कहते हैं ना। मस्जिद हर वो मुकाम है जहां इंसान के ये 7 अज़ा लगे। इन्हें इसलिए कहते हैं मस्जिद सबा, यानी 7 अज़ा जिनकी वजह से आम जमीन हो, बंदा सजदा करे तो मस्जिद बन जाती है। आपको समझ में आया? अल्लाह समझा रहा है, अज़मत इंसान से इज्जत इमाम समझो। इंसान वो है जो आम जमीन पर सजदा करे तो वो मस्जिद बन जाती है। इमाम वो है जो काबे में आए तो किबला बन जाता है। जहां इमाम आए फिर वो किबला काबा क्यों नहीं हो सकता? मस्जिद सबा ये 7 अज़ा है। खलीफा दोम का वक्त था कि दरबार में एक फैसला आ गया कि एक बंदे ने की है चोरी। मस्जिद सबा ने समझाने लगा, बंदे ने की है चोरी, हजूर इसको देनी है सजा। शरीयत का हुक्म है कि चोर के हाथ काट दो। अब पता किसी को भी नहीं था कि काटना कहां से है। हाय हाय, पता किसी को भी नहीं था कि काटना कहां से है। उन्होंने मौलवियों से मशवरे किए, किसी ने कहा इतना काट दो, किसी ने कहा इतना काट दो, किसी ने कहा इतना काट दो, किसी ने कहा बाजू ही काट दो। चोर का हाथ काटने का हुक्म है, इस्लाम ने सजा रखी है, इसलिए सोच के चोरी करना। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम सामने तबलीग जुमला ले लो। अब अल एक ये फैसला नहीं कर पा रहे कि इसका हाथ काटे तो कहां से काटे, इतना काटे, इतना काटे, इतना काटे। आखिर में फैसला ये हुआ, ऐसे करो इसके घुटने तक इसका हाथ काट दो। हाथ का ही हुक्म है, हाथ काट दो। हाथ इतना बनता है, हाथ काट दो। फैसला हो गया, हाथ कटने लगा कि इतने में कुल्ले ईमान के नौकर कामल ईमान सलमान की नजर पड़ गई। जियो, सलमान की नजर पड़ गई। सलमान ने कहा रुको, मैं हकीकी वारिस मिंबर से पूछ के आता हूँ। अल्लाह अकबर, कि इसका हाथ कितना काटना है, जैसा शरीयत का बानी हुक्म देगा वैसे करना। अब सलमान सरकार कुल्ले ईमान के पास आया, आगे मौला कायनात से कहने लगा, या अली दरबार में मुश्किल बन गई, फैसला उनसे हो नहीं रहा। एक चोर को ले आए हैं, चोर का काटना है हाथ। अब आप बताएं, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे। अली ने मोहम्मद वाली अबा पहनी, मोहम्मद वाली कबा पहनी, मोहम्मद वाला इमामा पहना, मोहम्मद वाला आसा पकड़ा, मुस्तफा वाली अंगूठी पहनी। सरकार ने पहन कर सलमान से कहा, सलमान चलो बड़े दरबार में जाके फैसला करते हैं। चलो बड़े दरबार में फैसला करते। सरकार आई, मजमे ने देखा कि हकीकी वारिस से मिंबर आ गया, या इसका हाथ काटे तो कहां से काटे। मौला ने पहले इनकी तरफ देखा, मौलवियों की तरफ देखा, देख कर कहा, पहले ये बताओ तुमने क्या फैसला किया है, तुम जो शरीयत के बानी बन के बैठे हुए हो। सबने कहा जी फैसला ये हुआ है कि इसका इतना हाथ काट दे। उस वक्त मौला कायनात ने कहा यही होता है जब हकीकी वारिस को पीछे छोड़ दिया जाए। तुम्हें नबी की हदीस याद नहीं? नबी ने कहा था कि इंसान के 7 अज़ा मस्जिद सबा है, ये जमीन पे लगे तो सजदा कबूल होता है। तुम नबी की हदीस ही भूल गए। अगर इसकी कलाई काट दोगे तो ये 7 अज़ा से 6 रह जाएंगे, ये इबादत से महरूम हो जाएगा। अरे अकल के अंधो, इसका हाथ यहाँ से नहीं यहाँ से काटना है। और याद रखो, अल्लाह चोर को चोरी से रोकना चाहता है, अपनी इबादत से नहीं। उसकी इबादत से नहीं, इसके
ہاتھ کاٹے گئے، ہاتھ کاٹے گئے، ہاتھ کٹ گئے۔ کٹنے کے بعد یہ بندہ وہی کھڑا ہے، کھڑا کھڑا امیر کائنات واپس جانے لگے، مولا کے قدموں میں گرا، یا علی سزا تو مل گئی، حقیقی وارث آپ ہیں، مولا غلطی مجھ سے ہو گئی، معافی مل سکتی ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاتھ کاٹ دیے، سزا مل گئی، اب معافی کیا؟ نہ مولا، اگر معافی آپ دے دیں، خلیفہ وقت آپ ہیں، ہائے ہائے حقیقی امام آپ ہیں، اگر آپ معاف فرما دے میری عاقبت سنور جائے گی، میری آخرت سنور جائے گی۔ اس وقت امیر کائنات نے کہا اگر تو سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میں بھی تجھے صرف معاف نہیں کرتا، ایسا کر وہ جو کٹی ہوئی انگلیاں ہیں وہ اپنی انگلیاں لے گیا، یہ انگلیاں اٹھا کے آیا۔ علی نے کہا انگلیاں اپنے ہاتھ سے جوڑ، اس نے انگلیاں ہاتھ سے جوڑی، علی نے کپڑا ہٹا کے کپڑا پھیر کے ہٹایا، کپڑے کا ہٹانا تھا، اس کی انگلیاں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بندے نے کہا یا علی اگر کاٹنے تھے تو پھر صحیح کیوں کیے، اگر صحیح کرنے تھے تو کاٹے کیوں تھے؟ علی نے کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میرا فضل ہے۔ بلند کرو ہائے علی، ایمان نرد کے قرآن نعرہ حیدری، وہ میرا عدل، یہ میرا فضل ہے۔ لہذا میرے محترم سامنے مسجد خبا، اللہ نے اس انسان کو، امام اور انسان موضوع ہے، موضوع میں رہوں گا، اللہ نے اس انسان کو عزت دی، فضیلت دی کہ اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ تو جہاں سجدہ کرے انسان ہو کی وہ جگہ مسجد بن جاتی ہے تو وہ تو پھر امام ہے۔ اور میرے محترم سامنے مسجدیں آپ نے دیکھی ہوگی، مسجد میں ایک محراب ہوتا ہے، محراب کہتے ہیں لڑنے والی جگہ کو، آپ سمجھے خاموش رہے ہو، محراب جہاں مولوی کھڑا ہوتا ہے، یار سنی شیعہ ہر مسلک میں محراب مسجد میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھتا ہے کہ ضرور پڑھے بلند کر اللہ مسجد میں مل کے بلند تر صلوات پڑھو، آخری دن ہے، بالکل چند دن رہ گئے ہیں، پتہ نہیں پھر زندگی ہو یا نہ ہو، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ حضور توجہ ہے، مسجد میں ہوتا ہے محراب، محراب کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ کھڑے ہو کے جنگ کی جائے۔ اب آپ نے کبھی کسی مولوی کو جنگ کرتے دیکھا ہے؟ خاموشی بنتی ہے، خاموش رہنا بنتا ہے۔ میں دعوے کی دلیل دیتا ہوں، محراب آلات حرب و ضرب، یعنی جنگ کے آلات، حرب سے نکلا محراب۔ محراب کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ کھڑے ہو کے جنگ کی جائے۔ پتہ مولوی جنگ کس چیز سے کرتا ہے؟ ویسے تو مولوی بیچارے لڑتے ہی نہیں، شریف آدمی ہوتے ہیں، لیکن پتہ مولوی جنگ کس سے کرتا ہے؟ سب علماء نے لکھا ہے کہ محراب اس جگہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ پیش نماز کو کھڑے ہو کے جنگ کرنی پڑتی ہے، شیطانی خیالات سے، شیطانی وسوسوں سے، اپنے نفس سے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ مسجد کے امام کے لیے بھی صرف نمازی ہونا شرط نہیں، غازی ہونا بھی شرط ہے۔ اللہ اکبر، صرف نمازی ہونا، مسجد کا مولوی بھی صرف نمازی نہ ہو بلکہ غازی ہو۔ تو اب مسجد کے امام سے عظمت کائنات کے امام کی عظمت کو سمجھو میرے محترم سامعین۔ مسجد کا امام ضروری ہے کہ ان سے لڑے جو نظر نہیں آتے، نہ شیطانی خیالات نظر آتے، نہ وسوسات نظر آتے۔ تو پتہ چلا کائنات کا امام تو ہوگا جو ان سے بھی لڑے گا، جو نظر آتے ہیں ان سے بھی لڑے گا، جو نظر نہیں آتے۔ تو تاریخ اسلام میں تم اٹھا کے تاریخ دیکھ لینا، ایک واحد شیعہ قوم کا امام علی ہے جو بدر میں، خیبر میں، احد میں ان سے لڑا جو نظر آئے اور ان جنوں سے بھی لڑا جو نظر نہ آئے۔
میرے محترم سامعین، نبی کو اطلاع ملی مدینے میں کہ کچھ کافر آ رہے ہیں۔ سرکار نے اپنے لشکر کو تیار کیا، بڑی جلدی کرنے لگا ہوں، سرکار نے اپنے لشکر کو تیار کیا، کہا اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئے ہم راستے میں جا کے ان کا راستہ روکتے ہیں۔ اب نبی نے اتنا کہا، میرے محترم سامعین، لشکر تیار ہوا۔ یہ لشکر تیار ہونے کے بعد مدینے سے 32 کلومیٹر باہر آیا، باہر آ کے پڑاؤ ڈالا۔ 34 دن نبی وہاں رکے، کوئی کافر نہیں آیا، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ 34 دن کے بعد نبی واپس جانے لگے۔ اب کوئی حاصل رسول تو تھا نہیں، نہ کوئی مال غنیمت تھا، نہ کوئی جنگ ہوئی تھی، جو گئے ہی کھانے تھے۔ اللہ اکبر، وہ بیچارے بور سفر ہے، پریشان ہے کہ گئے تھے، جنگ تو ہوئی نہیں، نہ کوئی مال غنیمت ہے، جو لے کر آئے تھے وہ بھی کھا لیا، جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب پریشان واپس چل پڑے۔ جب چل پڑے، پیاس نبی کے سارے صحابیوں کو لگی ہوئی ہے۔ اتنے میں ایک بندے نے اطلاع دی، سرکار یہاں قریب ایک کنواں ہے، اس کنویں کا پانی بڑا ٹھنڈا ہے، ماحول بڑا گرم ہے۔ پانی بڑا ٹھنڈا ہے، ماحول بڑا گرم ہے۔ اس نبی نے کہا ماحول کیسے گرم ہے؟ اس نے کہا جی سرکار وہاں جنوں کا پہرا ہے، جن بھی حضرت سلیمان ابن داؤد نبی کے دور کے جن ہیں، جنہوں نے حضرت سلیمان ابن داؤد کو سیدھے ہو گئے تھے، یہ وہ جن ہیں، معمولی جن نہیں، یہ پانی کسی کو نہیں دیتے۔ نبی نے کہا یہیں پہ قافلہ روکا، میں بھی کائنات کی رحمت کلی ہوں، پانی بھی یہیں سے پینا ہے، پینا بھی ابھی ہے، پینا بھی سب نے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی نے اپنا قافلہ روکا، روکنے کے بعد سرکار نے ایک بندے سے کہا جاؤ ڈول اٹھاؤ، پانی لے کے آؤ۔ بندہ پریشان ہوا، حیران ہوا، سرکار میں جاؤں؟ ہاں جاؤ پانی لے کے آؤ۔ سرکار نے کہا ہاں تو جا پانی لے کے آ۔ جب سرکار نے بارہا کہا، یہ بھی اصرار کرنے لگا، تو سرکار نے کہا نہیں جا پانی لے کر آ۔ کہتا سرکار میں تو کبھی بندے کے بچوں سے نہیں لڑا، آپ جن کے بچوں سے لڑا رہے ہیں۔ آئے ہائے، میں تو کبھی بندے کے بچوں سے نہیں لڑا، آپ جن کے بچوں سے لڑا رہے ہیں، سرکار میں پانی لینے جاؤں؟ سرکار نے کہا نہیں، اللہ جانے حکمت کیا تھی رسول کی۔ رسول نے کہا ڈول اٹھا، کنویں پہ جا پانی لے کے آ۔ اس نے ڈول اٹھایا، یہ کنویں پہ آیا، ڈول پھینکا، رسی کٹی، ڈول کاٹنے والا نظر نہیں آیا، ڈول کاٹنے والا نظر نہیں آیا، یہ بیچارہ گھبرایا۔ ہائے ہائے، اس سے زیادہ نفیس جملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بیچارہ گھبرایا، گھبرا کے یہ پلٹا، جیسے گیا ویسے واپس آ گیا۔ نبی نے دیکھا یہ بھی واپس آ گیا۔ نبی نے ایک بندے اور کو اشارہ کیا، تو جا، وہ بھی اسی طرح، سرکار میں، ہاں تو۔ اب تاریخ لکھتی ہے نبی نے 8 بندے بھیجے، 8 بندے گئے، ڈول کٹوائے، واپس آ گئے۔ 8 بندے جاتے رہے، ڈول کٹواتے رہے، واپس آتے رہے۔ 8 بندے جاتے رہے، ڈول کٹواتے رہے، واپس آتے رہے۔ جب 8واں بندہ واپس آ گیا، اس وقت نبی نے دیکھا علی کی طرف، دیکھ کے کہا یا علی، اللہ اکبر، یا علی اب جاؤ اور پانی لے کر آؤ، جاؤ اور پانی لے کر آؤ۔ لطف کی بات یہ ہے نبی نے کہا تھا جاؤ پانی لے کر آؤ، علی نے ڈول نہیں تلوار اٹھائی۔ علی نے ڈول نہیں تلوار اٹھائی۔ سرکار چلنے لگے، یہ جو 8 بندے تھے نا، یہ کہنے لگے سرکار ہم آج جو ہو کے آ گئے ہیں، ڈول کٹوا کے آ گئے ہیں، پانی انہوں نے دینے نہیں دیا، اب علی کو بھیجنے کا کیا فائدہ، اب رہنے دیں، آگے سے جا کے پانی پی لیں گے، یہ علی بھی ڈول کٹوا کے آ جائیں گے، اتنے ڈول ضائع کیوں کروا رہے ہیں؟ نبی سے کہہ رہے تھے علی کو نہ جانے دیں، علی کو بھی رہنے دیں، ہم جو 8 بندے ہو کے آ گئے، پانی نہیں ملا، جب 8 بندوں سے کچھ نہیں ہوا تو علی کیا کر لیں گے؟ ان کا اتنا کہنا تھا، محمد مصطفیٰ کے رحمت والے چہرے پہ جلال آیا، جلال میں آگے حسنین کے نانا نے کہا خبردار، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، تم میں اور علی میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ تم غلام ہو، علی امام۔ خبردار، اپنے آپ کو علی جیسا نہ سمجھو، تم غلام
غلام ہو، علی امام ہے، یا علی جاؤ پانی لے کے آؤ۔ یہی تو فرق نبی بتانا چاہتا کہ جب تم لڑ ہی نہیں سکتے، ان سے جو نظر ہی نہیں آتے، تو پھر امام کیسے بن سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب علی کو بھیجا، امیر کائنات جا رہے ہیں، سرکار جا رہے ہیں، آتے ہوئے علی کی نظر پڑی، جن کی نظر پڑی علی پہ، اس نے دیکھ کے اپنے مالک جن سے کہا اب جو آ رہا ہے نا تیری خیر نہیں، ہائے ہائے اللہ اکبر، اب جو آ رہا ہے نا تیری خیر نہیں، بہتر یہی ہے چپ کر کے پیچھے ہٹ، زید نہ کر پانی دے دے، زید نہ کر پانی دے دے۔ اس نے کہا یہ کیا بات تو نے کہہ دی، پہلے بھی انسان ہی آتے رہے ہیں، بنی آدم ہی آتے رہے ہیں، آگے ڈول کٹواتے رہے ہیں، واپس جاتے رہے ہیں، اب کیا ہو گیا؟ اب بھی جو آیا ڈول کٹوائے گا چپ چاپ چلا جائے گا، اس کو کون سا ہم نظر آتے ہیں؟ آئے آئے اس کو کون سا ہم نظر آتے ہیں؟ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اسے کہنا تھا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ یہ جن کا جو نوکر تھا یہ دیکھ کے کہتا تو کہتا ہے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا، میں کہتا ہوں وہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور جب سے وہ میرے سامنے آ رہا ہے نا اس نے اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالی ہوئی ہے، اس نے اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ اور میں تجھے کہتا ہوں اب بھی وقت ہے، چھوڑ کے پیچھے ہٹ جا، ان میں اس میں اور جو پہلے آتے رہے ان میں بڑا فرق ہے۔ اس نے کہا فرق کیا ہے؟ اس نے کہا وہ ڈھول لے کے آتے رہے، یہ تلوار لے کے آیا ہے۔ اور سن شاہ جن سن، جو پہلے آتے رہے ڈھول کٹواتے رہے وہ محمد کے ہم نشین تھے، یہ محمد کا جانشین ہے۔ وہ مصطفیٰ کے ہم نشین تھے، یہ مصطفیٰ کا حقیقی جانشین ہے۔ علی کنویں پہ پہنچے، علی نے کہا پیچھے ہٹو، پانی دو۔ شاہ جن نے کہا پانی نہیں دوں گا، جس طرح پہلے آتے رہے جاتے رہے آپ بھی چلے جاؤ، بہتر یہی ہوگا۔ علی نے کہا میں جانے کے لیے آیا ہی نہیں، میں جانے کے لیے آیا ہی نہیں۔ اس نے کہا کیا کر لو گے؟ علی نے مسکرا کے کہا علی ایک ہی کام کرتا ہے، یا دعوت دیتا ہے، اگر دعوت قبول نہ کی جائے علی جنگ کرتا ہے، اگر دعوت قبول نہ کی جائے پھر علی جنگ کرتا ہے، پھر علی جنگ کرتا ہے، پھر علی جنگ کرتا ہے۔ جب اس نے سنا امیر کائنات نے کہا ہے علی جنگ کرتا ہے، یہ کھلکھلا کے ہنس کے کہتا ہے میں حیران ہوں اے بنی آدم، تو جنگ کرے گا، تو جنگ کرے گا، تو جنگ کرے گا، تو جنگ کرے گا، تمہیں تو ہم نظر ہی نہیں آتے، تمہیں تو ہم نظر ہی نہیں آتے۔ اس وقت علی نے اس کی طرف دیکھ کے کہا تو نے مجھے عام سمجھ لیا، میری آنکھیں عام نہیں عین اللہ ہے، اور تو کب سے میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایک کوئی بلند کرو ہائے علی، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ مختصر کرو، تاریخ لکھتی ہے انہوں نے جنگ شروع کی، 24,000 جن علی نے واصل جہنم کیے، واصل جہنم کر کے علی نے تلوار نیام میں ڈالی، علی مسکراتے ہوئے واپس چلی، سرکار کا واپس چلنا تھا۔ وہی جو 8 بندے ارد گرد منڈلا رہے تھے نا، انہوں نے دیکھ کر کہا یا علی آپ نے مارا جنوں کو، اب مارنے کے بعد تلوار نیام میں ڈالی، چپ چاپ چل دیے ہو، پانی نہیں لینا، پانی نہیں لینا، پانی نہیں لینا، پانی نہیں لینا۔ اس وقت علی نے مسکرا کے کہا تمہاری معرفت پست کی پست ہی رہ جائے گی، تمہاری معرفت پست کی پست ہی رہ جائے گی۔ وہ ذرا دیکھو تو صحیح جو جن روک رہے تھے خود لے کے جا رہے ہیں، وہ جو روک وہ خود لے کے امام جو کائنات پر اختیار ہے، امام وہ ہوتا ہے جو کائنات پر تصرف کرتا ہے۔ لہذا ہمارے مسلمان بھائی اس دین کو بچانے کی خاطر، اس انسان کی عظمت کو بچانے کی خاطر
اس انسان کی عزت کو بچانے کی خاطر آج علی کی بیٹیاں جنگلوں میں کھڑی ہیں. آج سید آدمی جنگلوں میں کھڑی ہیں. عزاداروں، کربلا کے میدان میں ان بے غیرتوں نے بڑے ہی جواری بچوں سے جنگیں کی جاتی. دلہا کی بارات میں ہوئی. عرب کا رواج تھا اگر کسی گھر میں دو گھر ایسے جن میں آپس میں اختلاف ہوتا تھا، اگر ایک گھر میں شادی ہوتی تھی دلہا خود چلا جاتا تھا تو نہ صرف یہ دشمن گھرانہ شادی میں شرکت کرتا بلکہ دلہا کے ساتھ بارات میں جاتا تھا. ان بے غیرتوں نے ہر رواج کو بدل دیا. ان بے غیرتوں نے کربلا میں بہت ظلم کیے. سیدوں غیر سیدوں، انہوں نے علی اصغر کو جو حسین سے چھوٹا تھا اسے بھی شہید کیا. ان بے غیرتوں نے علی اکبر اور قاسم کی مہندی بھی لوٹی. بس عزاداروں، ایک دو جملہ میں مصنف کا کہوں، میں طالب دعا ہوں. میرے سنی شیعہ بزرگوں، میرے بھائیوں، شیعہ قوم پاگل نہیں جو مٹی پہ اپنی بیٹیوں کو لے کے بیٹھ گئی ہے. خدا کی قسم حسین کربلا میں شہید ہو جاتے اگر یہ بے غیرت زینب کی چادر نہ لوٹتے، ہم مٹی پہ بیٹھ کے ہائے نہ کرتے. صدا تو میرے صدا مر جاتی، شیعہ قوم کبھی ہائے نہ کرتی. یہ تمہارا پنڈ ہے، تمہارا گاؤں ہے. اس گاؤں کے کسی غیر مسلم عیسائی کے بھی باپ مر جائے نا بیٹی کا، سارا گاؤں جا کے اس بیٹی کو تسلی دیتے ہو. ہم تمہارے باپ کی جگہ ہے، ہم تمہارے بھائی کی جگہ ہے. مر نہ جائے تو اور کیا کریں. ان بے غیرتوں نے مہمان مار کے، نادان مار کے، جوان مار کے، محافظ مار کے، بھائی مار کے، ان بے غیرتوں نے تسلی پتہ کیسے دی. یہ بے غیرت آگ لے کر، ہاتھوں میں نیزے لے کر خیموں میں داخل ہوئے. عزاداروں، یہ خیموں میں داخل ہوئے. ان بے غیرتوں نے خیموں کو آگ لگائی. عزاداروں، آگ کا لگنا تھا. بیویوں نے ماتم شروع کیا. روگ کہتی ہیں واہ حجابا، واہ محمدہ، واہ غربتہ. عزاداروں، واہ غربتہ کے بین بلند ہوئے. عزاداروں، خیمے جل رہے تھے کہ جلتے خیموں میں سویا پڑا تھا سجاد. عزاداروں، سجاد کو لینے کے لیے جلتی آگ میں سیدہ عالیہ کو دے. زینب نے اپنی کمر پہ سجاد اٹھایا، سجاد کو باہر لے کے آئی. آگے کہتی ہے میرا ایک ہی رہ گیا، اور میرا ایمان ایک ہی رہ گیا، اور میرا غازی مر گیا، اور میرا سجاد اکیلا رہ گیا. بس عزاداروں، ایک درد کا جملہ اور سنو. عزاداروں، یہ بے غیرت بیویوں کو اونٹوں پہ سوار کر کے لے کے چلے. عزاداروں، سوار کر کے لے کے چلنا تھا. عزاداروں، علماء فرماتے ہیں ان بے غیرتوں کو جلدی اتنی تھی یہ اونٹوں پہ ظلم کرتے تھے تاکہ اونٹ تیز دوڑے، ہم دربار یزید میں جلدی سے پہنچ جائیں. عزاداروں، اونٹ تیز دوڑتا تھا. ماں کی گود میں جو بچہ ہوتا تھا نا وہ نیچے گر جاتا تھا. پچھلے اونٹ کا قدم بچے کے سینے پہ آتا تھا. ماں ماتم کر کے کہتی یہ اکبر کا صدقہ، یہ قاسم کا صدقہ. بس عزاداروں، ایک مرتبہ سجاد مولا نے ماتم کیا. ماتم کر کے کہتے ہیں شمرم قافلہ روک لے، اب میرے غیرت کا مسئلہ ہے. اب میرا سجاد نہیں، میری سکینہ گر گئی. عزاداروں، سکینہ گر گئی کا سننا تھا. شمر کتا کہتا ہے تو سجاد روک، میں سکینہ کو خود لینے جاتا ہوں. عزاداروں،